اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3337، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ برکت دے ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں، اور ایک برکت پر دو برکتیں اور عنایت فرما۔ حدیث نمبر 3338، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3339، اردو ترجمہ۔ ابو سعید مولا مہری سے روایت ہے کہ وہ ابو سعید خدری کے پاس آئے۔ ہیرا کی راتوں میں، یعنی جن دنوں مدینہ طیبہ میں ایک فتنہ مشہور ہوا ہے اور ظالموں نے مدینہ طیبہ کو لوٹایا ہے، 63 ہجری میں مدینہ طیبہ کو لوٹا ہے 63 ہجری میں، اور مشورہ کیا ان سے کہ مدینے سے کہیں اور چلے جاویں، اور شکایت کی ان سے وہاں کی گرانی نرخ کی اور کثرت عیال کی، اور خبر دی ان کو کہ مجھے صبر نہیں آ سکتا مدینے کی محنت اور بھوک پر۔ تو ابو سعید خدری نے فرمایا کہ خرابی ہو تیری، میں تجھے تھوڑی یہاں رہنے کا حکم کرتا ہوں، بلکہ میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بلکہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ صبر نہیں کرتا کوئی یہاں کی تکلیفوں پر اور پھر مر جاتا ہے مگر اس میں کا شفیع یا گواہ ہوں قیامت کے دن جب وہ مسلمان ہو۔ حدیث نمبر 3340، اردو ترجمہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی فرماتے تھے، میں نے حرم مقرر کیا ہے درمیان دونوں کالے پتھروں کے میدانوں میں، مدینے کے جیسے حرم قرار دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، کہ مکے کو یہاں تک کہ ایک ہمے کا پاتا تھا یا لیتا تھا اپنے ہاتھ میں چڑیا اور اس کو جدا کر دیتا تھا پھر چھوڑ دیتا تھا۔ حدیث نمبر 3341، اردو ترجمہ۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک مدینے کی طرف جھکایا اور فرمایا کہ وہ حرم ہے اور امن کی جگہ ہے۔ حدیث نمبر 3342، اردو ترجمہ۔ جناب صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں وبا تھی اور ابو بکر اور بلال بیمار ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی، یا اللہ دوست کر دے ہمارے مدینے کو جیسے دوست کیا تھا تو نے مکے کو، یا اس سے بھی زیادہ، اور صحت عطا کر اس کے رہنے والوں کو، اور برکت دے ہم کو اس کے چوسیری اور سیر میں، اور اس کے بخار کو حجفہ کی طرف پھیر دے۔ حدیث نمبر 3343، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3344، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی فرماتے تھے کہ جو صبر کرے مدینے کی بھوک پر، میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 3345، اردو ترجمہ۔ یحنس زبیر کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ایک آزاد باندی آئی اور ان کو سلام کیا، اور یہ فتنے کے دن تھے، یعنی فتنہ ہیرا کے دن جس کا ذکر ابھی تھوڑی دور گزرا۔ اور اس نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ بن عمر کی، ہم پر سخت دن ہے اور میں ارادہ کرتی ہوں مدینے سے نکلنے کا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بیٹھا
میں فرمایا کہ بیٹھ اے نادان، اس لیے کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے جو صبر کرے گا مدینے کی بھوک پیاس اور مشقت پر تو میں اس کا شفیع ہوں گا، یعنی اگر وہ گنہگار ہے یا گواہ ہوں گا یا اگر وہ نیکوکار ہے قیامت کے دن۔ حدیث نمبر 3346 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہی قول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3347 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3348 اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3349 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ باب طاعون اور دجال سے مدینہ طیبہ کا محفوظ رہنا۔ حدیث نمبر 3350 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کے ناکوں پر فرشتے ہیں کہ اس میں طاعون اور دجال نہیں جا سکتے، طاعون اور دجال نہیں آ سکتا۔ حدیث نمبر 3351 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال آئے گا مشرق کی طرف سے، ارادہ اس کا مدینے کا ہوگا، یہاں تک کہ اترے گا کوہ احد کے پیچھے اور فرشتے اس کا منہ دیکھیں گے، فرشتے اس کا منہ وہیں سے شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں تباہ ہو جائے گا۔ باب مدینے کا طالبہ اور طیبہ نام ہونا، مدینے کا تابہ اور طیبہ نام ہونا اور بری چیزوں کو اپنے سے دور کرنا۔ حدیث نمبر 3352 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے بھتیجے کو اپنے قرابت والے کو پکارے گا کہ آواز زانی کے ملک میں آؤ، ارزانی کے ملک میں، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اور قسم ہے اس پروردگار کی میری جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی شخص مدینے سے بیزار ہو کر نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دوسرا شخص بھیج دیتا ہے۔ مدینے میں آگاہ ہو کہ مدینہ ایسا ہے جیسے لوہار کی بھٹی کی نکال دیتا ہے میل کو، اور قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مدینہ نہ نکال دے گا اپنے شریر لوگوں کو، جیسے کہ بھٹی نکال دیتی ہے لوہے کی میل کو۔ حدیث نمبر 3353 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے حکم ہوا ہے، یعنی ہجرت کا، ایسے قریے کی طرف جو سب قریوں کو کھا جاوے گا، لوگ اسے یشرب کہتے ہیں، اور وہ مدینہ ہے، اور لوگوں کو ایسا چھانٹا ہے جیسے لوہے کی بھٹی میل چھانٹتی ہے۔ حدیث نمبر 3354 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3355 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک گاؤں کا آدمی تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اس کو شدت سے بخار آنے لگا مدینے میں۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اپنی بیعت پھیر لو، تو آپ نے انکار کیا، اور پھر آیا اور کہا کہ یا محمد مجھ سے اپنی بیعت پھیر لو، تو آپ نے پھر انکار کیا، اور وہ پھر آیا اور کہا کہ یا محمد مجھ سے اپنی بیعت پھیر لو، آپ نے انکار کیا، اور وہ اعرابی مدینے سے چلا گیا۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ تو بھٹی کے مانند ہے
یہ اپنی میل کو دھو کر دیتا ہے اور پاک کو خالص اور صاف کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 3356 اردو ترجمہ۔ زید بن ثابت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ، اور پہل یہ مدینہ میل کو دور کرتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کو دور کرتی ہے۔ حدیث نمبر 3357 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے نام رکھا مدینہ کا طابہ۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3337 سے 3357 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔